بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 24 ربیع الثانی نمبر 1 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قزی بن قلب کے گھر جو دار الندرہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرے۔ نعوذ باللہ۔ اس قصے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے باخبر کر دیا۔ اسی لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ نمبر 2 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکری کا دودھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جعاد میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہم کو دودھ پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ۔ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا تھنوں میں دودھ بھر آیا، پھر اس کو ایک پیالے میں دویا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا سکڑ جاؤ، تو وہ تھن اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ فائدہ، اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے اور واجبات اور فرض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیری ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے یہ دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کافر ناکام ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو
برباد کر دے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہو، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تم سب کے محتاج ہو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ورم و سوجن کا علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، پھر فرمایا یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔ نمبر 10 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت کا خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔